أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان ہے حضور کا تمام رات روتے رہنا۔ آج کا بیان میں فضائل اعمال سے حکایت صحابہ سے دے رہی ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکپ نہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیات تلاوت فرماتے رہے: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دے جب بھی آپ مختار ہیں کہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوں گی۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات وَمَتَّازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمَتَّازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں گے اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمیں آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں تھوڑا بھی خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہونا ضروری ہے، خدا کا ڈر ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے کہ ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، ہمارا آخرت میں کیا حشر ہوگا یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور جیسے ہی گناہ ہو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ ڈزنٹ میٹر کہ وہ توبہ ہم نے کتنی بار کی ہے، جیسے ہم سے گناہ ہو ہمیں فوراً سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور گناہ بار بار نہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہمیں گناہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، انسان سے گناہ ہوتی ہے، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمیں فوراً توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ گناہ مت لکھو۔ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرشتوں کو کہ گناہ مت لکھو، رکو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ اتنی ہمیں سہولتیں پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، اتنے ہم بد نصیب بدبخت ہیں کہ ہم توبہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی توبہ بہت پسند ہوتی ہے، جیسے جوانی کے سجدے بہت پسند ہوتے ہیں، کیونکہ انسان سے اکثر جوانی میں ہی زیادہ گناہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم سے گناہ ہو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سے گناہ ہو جاتی ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم دن بھر گناہ کرتے، ہم گناہ یاد نہیں رکھتے، گناہ نہیں گنتے۔ نیکی اگر ہم دن میں 2 بھی کریں گے 10 بھی کریں گے تو یاد رکھیں گے۔ کون سے سال میں نیکی کی ہے وہ بھی ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن گناہ کتنی کی اس سال میں، اس دن میں، اس مہینے میں، وہ ہم یاد نہیں رکھتے۔ ہمیں گناہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کتنی گناہ ہوئی ہے۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، پھر ہم سے گناہ بہت کم ہوں گی۔ جتنا ہو سکے ہمیں برے کام سے بچنا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا ہے، تب جا کے ہم مسلمان سے مومن کہلائیں گے۔ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں شامل کرنی چاہیے، تب ہم مسلمان سے مومن ہو جائیں گے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، تب جا کے ہم مومن کہلائیں گے۔ ہمیں آخرت کا خیال کرنا چاہیے۔ آخرت میں بروز قیامت، ابھی دیکھو ہم اپریل مئی کی گرمی برداشت نہیں کرتے، معمولی سی گرمی ہوتی ہے اپریل مئی میں، وہ بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ بروز قیامت ہمارے سر کے اوپر سورج آئے گا تو وہ گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟
گناہ میں پہلے ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد جتنی ہماری گناہ ہوں گی اتنی اس حساب سے ہم پسینے سے تر ہو جائیں گے، اور سورج ہمارے سر کے اوپر آئے گا، اسی حساب سے ہم پسینے سے لت پت ہو کے اس پسینے میں ڈوبتے جائیں گے. اوپر سے گناہیں، اوپر سے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا یا جنت ہوگا، اس کا ہمیں خوف ہوگا. تو اس منظر کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اس آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہماری اتنی گناہیں، ہمیں اس گناہوں پہ غور کرنا چاہیے اور اللہ سے تنہائی میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ہمیں آنسو بہا کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں تنہائی میں آنسو بہا کر اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے، گناہ کی توبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جنت نصیب کرے گا، اور بروز قیامت ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوں گی اور ہم جنت کے حقدار ہوں گے. ورنہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، برے کام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تو نعوذ باللہ ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. تو ہمیں جہنم کے مستحق بننا ہے یا جنت کے حقدار بننا ہے، یا ابھی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جیسے ہم سے گناہ ہو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے کرنی چاہیے. تنہائی میں اللہ سے رو کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے. بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بہت بڑا غفور و رحیم ہے. میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہوتا ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میرے اس بیان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرے اس بیان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہوتا ہے تو مجھے معاف کرنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم.